انسان اندھیرے میں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور ہماری سمجھ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، مجھ سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی ذات کو دیکھ لیں، ہر ایک انسان، کوئی ایک نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو کم عقل نہیں کہتا، کہتا ہے اگر ہوشیار ہوں۔ ہم سب نے دین کے بارے میں اپنی ایک رائے مقرر کر لی ہے، ایک دائرہ ہے ہمارا اپنی ذہنی سوچ کا، اس سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے کہ منافقین مدینہ کا ایک سوچ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا ان کی باتیں اس پر اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ تھے مسلمان، کلمہ پڑا ہوا تھا ہماری طرح، لیکن ہماری طرح تھے دنیا دار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ فراست کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ گزشتہ نشست بھی ہم نے اسی موضوع پہ کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک مومن کو تلاش کریں، کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ اس لیے دیکھتا ہے کہ اس کا دل نورانی ہے، اور یہ دل نورانی جو ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اپنی کتاب میں، افمن جعلنا لہو نورن یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کہ جس شخص کے لیے میں نے نور مقرر کر دیا ہے، جس کی روشنی میں یہ چلت پھرت کرتا ہے لوگوں کے درمیان، اپنے زندگی کے معاملات طے کرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے، اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، یہ میں وہ نور پہ بات کر رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ تو نور کوئی مادی یا حصی چیز نہیں ہے۔ وہ ہم تو چہرے، یار یہ بڑا نورانی چہرہ ہے، تو نور وہ ذرا خوبصورت ہوگا، سرخ سفید ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا نورانی چہرہ ہے، یا مٹھی پر داڑھی رکھی ہوگی اور ہم کہتے ہیں بڑا نورانی ہے۔ ہمارا پیمانہ تو یہ ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ دل کی بات۔ تو افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ انسان اندھیرے میں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر دیں۔ اور ہماری سمجھ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، مجھ سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی ذات کو دیکھ لیں، ہر ایک انسان، کوئی ایک نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو کم عقل نہیں کہتا، کہتا ہے اگر ہوشیار ہوں۔ ہم سب نے دین کے بارے میں اپنی ایک رائے مقرر کر لی ہے، ایک دائرہ ہے ہمارا اپنی ذہنی سوچ کا، اس سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے کہ منافقین مدینہ کا ایک سوچ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا ان کی باتیں اس پر اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ تھے مسلمان، کلمہ پڑا ہوا تھا ہماری طرح، لیکن ہماری طرح تھے دنیا دار۔ تو سمجھدار شخص کی میں بات کر رہا تھا، مومن کی میں بات کر رہا ہوں۔ مومن شخص کو تلاش کریں، اور اس سے آغاز ہوگا فراست کا۔ اس کی صحبت آپ پہ اثر کرے گی، اس کی باتیں، اگر آپ دیکھیں، صحبت تب اثر کرتی ہے جب آپ ایک ضرورت کے تحت اس کے پاس جائیں۔ یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ مومن کے پاس اگر آپ کسی فائدے کے لیے تلاش کرنے کے لیے، تو پھر وہ اثر کرے گا۔ اور یہاں پہ بہت بڑا دخل ہے ہماری اپنی سوچ کا۔ یہ جو ہپناٹزم ہے یا جو ہے، تو
یا جو بھی ہے، تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. کچھ ہوگا نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کچھ محسوس کر رہا ہوں میں، مجھ پہ کسی کا سایہ ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے. تو سوچ آپ کی اصل رکھتی ہے. ایک سوچ بنائیں آپ کے، ہاں واقعی مجھے ایک اللہ والے کی ضرورت ہے، جو کہ اللہ کا بندہ ہو، اس کے پاس میں بیٹھوں گا اور میں اپنی سوچ میں تبدیلی چاہتا ہوں. میں فراست چاہتا ہوں، جو کہ ہمارا موضوع ہے. فراست چاہتا ہوں، سمجھ چاہتا ہوں. تو سمجھ تو آپ سمجھ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ سمجھ کی باتیں کریں گے، دنیا والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ تو دنیا کی بات کریں گے. تو یہ مومن جو ہے تو یہ اب بات جو ہے وہ مختصر ہو گئی کہ آپ ضرورت محسوس کریں کہ بھئی میں تو اندھیرے میں ہوں. اور یہ ساری ہماری سوچیں نہیں ہیں. آپ یقین کریں کہ انسان اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، مردہ ہے، ابتدائی حالت، بیمار ہے شدید. اس ہر بات کی میں وضاحت کر بھی سکتا ہوں. شدید بیمار ہے، اندھیرے میں ہے، مردہ ہے اور غافل ہے اپنی حقیقت سے، اپنی منزل سے، اپنے منزل کے راستے سے. تو یہ جب یہ محسوس کرے گا کہ ہاں واقعی ایسا ہے، میں اندھا ہوں، مجھے بینائی کی ضرورت ہے، میں اندھیرے میں ہوں، مجھے روشنی کی ضرورت ہے، میں بیمار ہوں، مجھے صحت کی ضرورت ہے، میں مردہ ہوں، مجھے زندگی کی ضرورت ہے. قرآن کی آیات ہیں یہ تو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں. اس میں زندگی ہے تمہاری. شفاء لما فی الصدور، شفا ہے. بیمار ہو تو شفا ہوگی. تو آپ ضرورت محسوس کریں، اس کے بعد اپنے سفر کا، فراست کے سفر کا آغاز کریں. ایک یقین کے ساتھ جب آپ یہ سفر شروع کریں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ ہر نماز میں کہتے ہیں مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو وہ تو تب ہوگا جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے. سیدھے راستے کی کوشش پھر کرنی چاہیے، اور سیدھا راستہ تو اللہ کا ہے، پھر اللہ کے جو بندے ہیں یا رسول ہیں، اور اس کے بعد وارثان نبی ہیں. تو اس طریقے سے جب سفر کا آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دل کی گرہیں آپ کی کھول دے گا. کیونکہ آپ نے ایک پراپر راستہ استعمال کیا. صرف کتاب کافی نہیں ہوتی کہ بس یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، کتاب والا بھی چاہیے، ورنہ تو تفسیریں بھری پڑی ہیں. کتاب والا چاہیے. وہ کتاب والا، اس کی صحبت آپ کے دل پر اثر کرے گی. نیچرلی بات ہے، روشنی میں روشنی ہوگی، اندھیروں میں اندھیرے ہوں گے. وہ صاحب ایمان ہے، صاحب یقین ہے، صاحب نور ہے. اس کی صحبت میں بیٹھیں یقین کے ساتھ، تو ابھی آپ نے گئے بھی نہیں ہوں گے کہ اثرات آپ کے شروع ہو جائیں گے. جیسا کہ آج کل جون کا مہینہ ہے، گرمی وہ ہے گرمی ہے نا، لوگ کہتے ہیں تو کوئی جائے گا کالام کا پلان بنا لے گا. تو کالام میں آپ پہنچے بھی نہیں ہوں گی، ٹھنڈی ہوائیں آپ کا استقبال کریں گے. اور پھر کالام میں پہنچ گئے تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ تو مستقل مطلب وہ ہے، وہ جگہ پہنچ گئے. اسی طرح صاحب یقین شخص، جب آپ ایک ضرورت محسوس کر کے ایک سچے شخص کی تلاش کریں اور اس کی ارادہ کر لیں اور پھر اس کے لیے کوشش شروع کر دیں، تو یہ تو پھر قرآن میں ہے کہ من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها فاولئک وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، یہی ہے آخرت کا ارادہ. اور کیا ہے کہ مجھے سمجھ چاہیے، اور کیا چیز ہے، میں عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ چاہیے، یقین چاہیے. وسعی لها سعیها فاولئک ایمان کے ساتھ، صاحب ایمان، تو ان کی کوششوں کی میں قدردانی کروں گا. تو یقین جو ہے وہ دل کی کیفیت بدل دیتا ہے. یقین کم از کم اتنا کہ آپ یعنی سچ کی تلاش، ضرورت محسوس کریں. مجھے سچائی والی زندگی چاہیے، سچ کے لیے میں جینا چاہتا ہوں.
اس وقت تو آج کا مسلمان جھوٹ کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس میں مطلب سوچ سمجھ سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ بنا سوچے سمجھے جو بھی زندگی گزارے گا وہ بے یقینی کی زندگی ہوگی۔ اس وقت مسلمان کا یقین ہے، لیکن وہ دنیا پر ہے، اسباب پر ہے، مسبب سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ مسبب الاسباب، مسبب پر آپ کا بھروسہ ہو گیا تو آپ کے مسائل کے لیے وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، الیس اللہ بے کافن عبدہ، یا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور کیا ہوگا زندگی میں؟ بیمار ہو کے مر جاؤ گے، حادثہ ہو کے مر جاؤ گے، کیا ہوگا؟ زندگی کی نیت آپ صحیح کر لو، پھر جو بھی حالات ہیں امتحان ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے قربانی پیش نہیں کی، بھاگے تو نہیں میدان سے، میدان سے بھاگ بھی سکتے تھے۔ حضرت امام حسین نے جو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی رات کا وقت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تو بہرحال یہ ارادہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم